ایک بہت ہی خوبصورت اور جادوئی جنگل تھا جس کا نام جنگل نور تھا۔ اس جنگل میں رنگ برنگی چھوٹی چھوٹی پریاں رہتی تھیں جن کے پر تتلیوں کی طرح چمکتے تھے۔ یہ پریاں جنگل کی حفاظت کرتی تھیں، پھولوں کو رنگ دیتی تھیں اور ندیوں میں چمک بھرتی تھیں۔ ان سب پریوں کی رانی پری ملکہ جنگل کے بالکل بیچ میں بنے ایک روشن پھول کے اندر رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنگل کی ساری خوشیاں نظر آتی تھیں اور اس کی مسکراہٹ سے صبح ہوتی تھی۔ لیکن ایک دن پری ملکہ بیمار ہو گئی۔ اس کی بیماری ایسی تھی کہ نہ کسی جادوگر کا جادو کام کر رہا تھا اور نہ کسی حکیم کی جڑی بوٹی سے بنائی ہوئی دوا۔ اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا، پروں کی چمک غائب ہو گئی اور اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہو چلی تھی۔ پورا جنگل نور اداس ہو گیا، پھولوں نے کھلنا بند کر دیا، تتلیوں نے اڑنا چھوڑ دیا اور ندیوں کا گیت خاموش ہو گیا۔ ایک بوباس نے آ کر بتایا کہ پری ملکہ کو تب ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے جب آخری چراغ کی روشنی اس کے پاس لائی جائے۔ یہ آخری چراغ ایک پرانا چراغ تھا جس کا وجود ہزاروں سال پرانا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس چراغ میں ایک ایسی روشنی تھی جو کبھی بجھتی نہیں تھی، لیکن وہ چراغ ایک ایسی جگہ میں تھا جہاں کسی پری کا جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ جگہ تھی گفائے ظلمت، یعنی اندھیروں کی گفا۔ یہ گفا جنگل نور کے بالکل قریب تھی، لیکن اس کی ہوا میں ایک ایسی بری قوت تھی جو پریوں کے پروں کو جلا دیتی تھی۔ سب پریاں گھبرا گئیں، کوئی بھی گفائے ظلمت میں جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ تب ایک چھوٹی ہمت والی پری جس کا نام چمکی تھا آگے آئی۔ چمکی سب پریوں میں سب سے چھوٹی تھی اور اس کے پر دوسروں سے تھوڑے چھوٹے تھے۔ وہ پہلے ہی جنگل میں اپنی دوستی اور مستی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس نے کہا، میں یہ چراغ ڈھونڈنے جاؤں گی، میں اپنی پری ملکہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ دوسری پریوں نے اسے روکا اور کہا، چمکی تم یہ نہیں کر سکتی، تم تو سب سے چھوٹی ہو، تمہارے پروں کی چمک گفائے ظلمت میں جاتے ہی بجھ جائے گی۔ لیکن چمکی نے ایک بار پھر پری ملکہ کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں ایک ایسی روشنی جگمگائی جس نے اس کے اندر ہمت بڑھا دی۔ اس نے سب کو شکریہ کہا اور اپنے سفر پر نکل پڑی۔ چمکی نے گفائے ظلمت کی طرف اڑان بھری۔ گفا کا راستہ پتھر کا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ جیسے ہی وہ گفا کے اندر داخل ہوئی، اس کے پروں کی چمک ہلکی ہونے لگی۔ اس نے ہمت سے کام لیا اور اندر چلی گئی۔ گفا کے اندر صرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ چمکی کو لگا کہ وہ بالکل اکیلی ہے، لیکن پھر اسے ایک عجیب آواز سنائی دی، کون ہے یہاں؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ یہ آواز ایک الو کی تھی جس کا نام دانش تھا۔ دانش نے چمکی کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ دانش نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو چھوٹی پری؟ یہاں تمہارا کوئی کام نہیں۔ چمکی نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ دانش الو نے اس کی ہمت اور جذبے کو دیکھا اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دانش نے کہا، تم گفا کے سب سے غریب حصے میں ہو، تمہیں گفائے ظلمت کے 12ویں دروازے سے اندر جانا ہوگا۔ وہاں تمہیں ایک بری مچھلی ملے گی، تم اس سے بچ کر نکلنا اور آگے بڑھنا۔ دانش کی مدد سے چمکی 12ویں دروازے سے اندر گئی۔ گفا کے اندر ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ اس تالاب میں ایک بری مچھلی تھی، اس کا نام کالی مچھلی تھا۔ کالی مچھلی کو پریوں سے نفرت تھی اور وہ ان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہی اس نے چمکی کو دیکھا، وہ اس کی طرف تیزی سے آنے لگی۔ چمکی نے اپنی عقل سے کام لیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی تتلی کو تالاب کے کنارے پر بٹھایا۔ جب کالی مچھلی تتلی کو پکڑنے گئی، چمکی نے اس سے دور نکل کر آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ کالی مچھلی نے غصے سے اس کو دیکھا، لیکن وہ اب اس کو روک نہیں سکی۔ چمکی آگے بڑھتی گئی۔ اگلا راستہ ایک چھوٹا جنگل تھا جس کے درختوں کی شاخیں کانٹے والی تھیں۔ وہاں چمکی کو ایک گینڈا ملا
وہ گینڈا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ چمکی نے اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو دوست؟ گینڈے نے بتایا کہ اس کی جھولی میں ایک جادوئی پتھر تھا جو اس سے کھو گیا ہے۔ اگر وہ پتھر اسے مل جائے تو اس کی آنکھوں سے خوشیاں نکلیں گی۔ چمکی نے گینڈے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گینڈے کی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور وہ جادوئی پتھر اسے واپس کر دیا۔ گینڈے نے جب وہ پتھر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے خوشیاں نکلنے لگیں۔ گینڈے نے چمکی کا شکریہ ادا کیا اور اسے راستہ دکھایا۔ اگلا راستہ ایک پانی کا بہتا دریا تھا۔ دریا میں ایک کچھوا تیر رہا تھا۔ اس نے چمکی کو دیکھ کر کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو چھوٹی پری؟ یہاں کا پانی بہت تیز ہے، تم تیر نہیں پاؤ گی۔ چمکی نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ کچھوے کو چمکی کی ہمت پسند آئی اور اس نے کہا، میں تمہیں اس دریا کو پار کرنے میں مدد کروں گا، لیکن پہلے تم میرے سر پر سے ایک پھول اٹھا دو جو کہ مرجھا گیا ہے۔ چمکی نے اس کے سر سے وہ پھول اٹھایا اور جب اس نے وہ پھول اس کے سر سے اٹھایا تو وہ پھول ایک دم سے کھل گیا۔ کچھوا خوش ہو گیا اور اس نے چمکی کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور اسے دریا پار کروا دیا۔ آخرکار مشکلوں سے لڑتے ہوئے چمکی گفائے ظلمت کے آخری حصے میں پہنچ گئی۔ وہاں اس نے ایک عجیب اور خاموش منظر دیکھا۔ ایک بڑا سا پتھر جس کے اوپر ایک جادوئی سنہرا چراغ رکھا ہوا تھا۔ وہ چراغ چمک نہیں رہا تھا، وہ بس ایک پرانا ٹھنڈا چراغ لگ رہا تھا۔ جب چمکی نے اس چراغ کو اٹھایا تب اسے ایک عجیب آواز سنائی دی، یہ چراغ صرف سچے دل سے نکلی ہوئی امید سے جگمگ ہو سکتا ہے۔ چمکی تھوڑی دیر کے لیے اداس ہو گئی۔ اس کو یاد آیا کہ وہ کتنی مشکل سے گفائے ظلمت کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ سب بیکار تھا، لیکن پھر اس کو پری ملکہ کا بیمار چہرہ یاد آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ آنسو خوشی کے تھے کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی پری ملکہ کو ٹھیک کر لے گی، جس نے اس کے اندر ایک ایسی طاقت بھر دی کہ اس نے چراغ کو اٹھایا اور اپنے دل کی روشنی اس میں بھر دی۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا، چراغ چمکنے لگا۔ ایک دم سے گفائے ظلمت روشن ہو گئی اور ایک ایسی چمک اس میں سے نکلی جس نے وہاں کے اندھیروں کو دور کر دیا۔ چمکی نے اس چراغ کو لیا اور تیزی سے جنگل نور کی طرف اڑ چلی۔ جب وہ جنگل نور میں پہنچی تو سب پریاں اس کی ہمت اور جذبے کو دیکھ کر چمکی نے وہ چراغ پری ملکہ کے پاس رکھا اور جیسے ہی چراغ کی روشنی پری ملکہ تک پہنچی، وہ ایک دم سے ٹھیک ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی، اس کے پروں کی چمک بھی واپس آ گئی اور اس کی مسکراہٹ سے صبح ہو گئی۔ پری ملکہ نے چمکی کو گلے لگایا اور کہا، میری چھوٹی پری، تم نے میری جان بچائی ہے۔ تم نے سب کو دکھایا ہے کہ چھوٹی پری بھی بڑی بن سکتی ہے اگر اس کے دل میں ہمت اور امید ہو۔ اور اس طرح سے جنگل نور پھر سے خوشیوں سے بھر گیا۔ پھولوں نے کھلنا شروع کر دیا، تتلیوں نے اڑنا شروع کر دیا اور ندیوں کا گیت پھر سے شروع ہو گیا۔ اور چمکی جو پہلے سب سے چھوٹی پڑی تھی، اب سب کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ سچائی، ہمت اور امید سے دنیا میں سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔